علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منزل مراد کامران حفیظ چوہان کے ساتھ. میں ہوں آپ کی میزبان نیدا منظور. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈوکیٹ انجینئر کامران حفیظ چوہان صاحب جو کہ چیئرمین ہیں منزل مراد پارٹی کے. سر ویلکم ٹو اسٹوڈیو. بہت مہربانی جی، شکریہ. سر سب سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہماری جو پارٹی منزل مراد ہے اس کا جو بیسک منشور ہے وہ عوام کے ساتھ وہ شیئر کریں آپ. جی یہ بہت اچھا ندا، ہم نے ہر دفعہ یہ ضرور کرنا ہے تاکہ نئے ناظرین کو بھی اس سے آگاہی رہے، اور جو پہلے سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ ہمارے سبق کو زیادہ سے زیادہ یاد کر سکیں. تو ہماری پارٹی کا تو سب سے پہلا نعرہ اللہ اکبر ہے، اور ہمیں ربی خوشنودی کی غرض سے جو بھی کرنا ہے اس کے اعتبار سے کرنا ہے، اور اس کی توقعات بھی صرف اللہ کی ذات سے رکھنی ہے. کسی بندے سے ہم نہ توقع رکھے ہوئے، نہ زمینی کسی قوت سے، اور دین اسلام کے راستے پر ہی چلنا ہے. اور اسی کے تناظر میں ہی کون سا بہتر طرز حکومت ہو سکتا ہے. میری رائے میں جو سب سے پہلی اسلامک ریاستیں تھیں خلافت کی، وہ بہترین ماڈل تھے گورننس کے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو امریکہ میں جمہوری صدارتی طرز حکومت ہے، اس کی بنیاد اساس انہوں نے ہمارے ہی جو خلافت کا نظام ہے اس سے لی. وہ کہ اس میں کچھ فرق ہے، لیکن بنیاد اس چیز سے جڑی ہوئی لگتی ہے. اور میری تو رائے واضح ہے کہ اگر پاکستان کو اپنے ایک سکسیسفل اسٹیٹ کی طور پہ چلانا ہے تو ہمیں جمہوری صدارتی طرز حکومت کی طرف جانا پڑے گا. اور میری رائے ہے کہ قائد اعظم کی بھی شاید یہی منشا تھی. اور البتہ یہ ہے کہ ہم جو امریکی طرز حکومت کو لے کر آئیں ادھر، تو اس میں 2-3 ہمیں امینڈمنٹس کرنی پڑیں گی. وہاں پہ اسلام سپریم لا نہیں ہے، یہاں آئے گا تو اسلام سپریم لا ہوگا. وہاں پر انڈائریکٹ ووٹنگ سسٹم ہے. میری رائے یہ ہے کہ ہمیں ڈائریکٹ ووٹنگ سسٹم رکھنا ہے، لیکن میٹرک تعلیم سے نیچے والوں کا ووٹ ختم کرنا ہوگا. میٹرک والے کا 1، ایف اے والے کا 2، بی والے کا 3، ایم اے والے کا 4 اور پی ایچ ڈی والے کا 5. اور جو الیکٹیبلس سامنے آئے، خواہ وہ شورا یعنی لیجسلیٹو اسمبلی کے لیے ہوں یا صدر کے لیے ہوں، ان کی منیمم ایجوکیشن بیچلر ڈگری ہونا لازمی ہے عمر کے علاوہ. تو تب ہی یہ نظام کسی بہتری کی طرف بڑھے گا. اور ہمیں اس ملک کے آئین سے لے کر آخری قانون تک کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، اور درستگی کرنے کی ضرورت ہے، اور جو غلط قوانین ہیں ان کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، دوبارہ سے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور بڑا امپارشل ہو کر بہت کمپیٹنٹ لوگ جن کے اس سے کوئی مفادات نہ جڑے ہوئے ہوں، وہ اس کو پورے کام کو سر انجام دیں. خواہ ان کو ہائیلی پے کیا جائے، لیکن وہ ایک انڈیپینڈنٹ فورم بنایا جائے جو کہ ملک کے آئین سے لے کے قانون کے آخری قانون تک کو دوبارہ دیکھیں اور اپنی وہ سفارشات مرتب کریں. وہ سفارشات مرتب کر کے وہ سفارشات بے شک پہلے تمام بار کونسلز کو بھیجی جائیں. پاکستان کی بار کونسل والے اس میں جو بھی انپٹ دیتے ہیں وہ دے کر وہ اپنے اپنے ٹیریٹوریل ہائی کورٹس کو بھیجیں. ہائی کورٹ سے ان کے اوپر دیکھ لینے کے بعد تمام ججز کی طرف سے انپٹ دے دینے کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جائیں، اور سپریم کورٹ سے اس میں انپٹ ہو جانے کے بعد سپریم کورٹ جو ریکمنڈیشنز فائنل سمجھے اس کو اسمبلی میں بھیجے، اور لیجسلیٹو اسمبلی میں، اور لیجسلیٹو اسمبلی سے وہ اصلاحات ان کے اوپر باقاعدہ مزید ڈسکشن ہونے کے بعد جو بھی بہتر ہو اور اس میں مزید اصلاح درکار ہو تو وہ اسمبلی کر لے. اور وہ کر لینے کے بعد اس میں جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں، کسی بھی قانون سے متعلق جو لوگ جن کا اس سے تعلق ہے، ان کے ساتھ بھی ان کے نمائندگان جو کمپیٹنٹ ہوں ان کے ساتھ ڈسکس کر کے اور باہم کنسنسس سے اس قانون کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. امپوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئین سے لے کے آخری قانون تک اس کی اصلاح درکار. پلس میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی پبلک سیکٹر ہے اس کو اس کی رائٹ سائزنگ کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی پورے پبلک سیکٹر کو دوبارہ ریویو کرنے کی ضرورت ہے. کتنے ادارے ہیں جن کی ضرورت ہے، کتنے ادارے ہیں جن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اور کتنے ادارے ہیں جن کا آپس میں مرجر کر کے ان کو چھوٹا کرنے کی ضرورت ہے. پھر ملازمین کی کتنی تعداد ہو اور کتنے ریکوائر ہیں، اور جتنی بھی پوسٹیں ایسی ہیں جن کا عملاً کوئی رول نہیں ہے یا ان کے اوپر کوئی ورک لوڈ نہیں ہے، انہیں ختم کیا جائے. اور ممکن ہو سکے تو ڈرائیور کلچر ختم کیا جائے. اور آپ گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو مستقل ان کی ملکیت کے طور پر دیں ان آفیسرز کی جن کو انٹائٹل ہیں، اور وہ آفٹر 5 ایئر وہ ان کی ہو جائیں، مناسب ڈیڈکشن کر لیں، لیکن وہ اپنی گاڑیاں خود مینٹین کریں، خود چلائیں. تنخواہیں مراد سے وہ سرونٹس کی اچھی کر دیں. اگر کوئی خود ڈرائیو نہ کر سکتا ہو تو وہ پھر اپنا ڈرائیور خود رکھے اپنی جیب سے.
اور اس کو یوز کرے, سیلری بڑھا دیں ان کی آپ, تو گاڑیوں کا مس یوز بھی ختم ہو جائے گا اور بہت سا ایکسپینڈیچر گورنمنٹ سے ہٹ جائے گا. ہمیں ہر چیز میں سوچ کر لاجیکل بہترین فیصلے لینے کی ضرورت ہے, کیونکہ جب تک ہم منطقی فیصلے نہیں کریں گے منطقی نتائج سامنے نہیں آئیں گے. ہم سرکنڈے بیچ کر اور جو کے اگنے کا انتظار کر رہے ہیں, اور جس دن ہم پبلک سیکٹر کو ٹھیک کر لیں گے, اس کے قوانین کو ٹھیک کر لیں گے, ان کے ملازمین میں سے جو واقعی اس کا اہل ہے کہ وہ اس کے ساتھ رہیں وہ رہیں, باقی کی چھانٹی ہو جائے اور پھر ان کو رائٹ پرسن کو رائٹ جاب پر آن میرٹ لگایا جائے, فیورٹزم نیپوٹزم سے ہٹ کر, اور ان کی تنخواہیں مراد سب ٹھیک کر دی جائیں اور ان کو کرپشن بائی کمپلشن سے باہر نکال لیا جائے, تو پھر از خود پرائیویٹ سیکٹر کھڑا ہونا شروع ہو جائے گا. کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہی ہمارا سک, انڈر پیڈ, ان لاجیکل, ان جسٹ پبلک سیکٹر ہے, اوور ایکسپینڈیڈ, اور یہ جب تک ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو یہ ملک کا نظام ٹھیک نہیں ہوتا. صحیح ہوگا. وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب نے کل خود اس چیز کا اعتراف کر لیا ہے کہ حکومت میں آنے سے پہلے ہمیں یہ لازمی سیکھنا چاہیے کہ حکومت کیسے چلائی جاتی ہے. ان کے بقول کہ 1 سال تک ان کو خود اندازہ نہیں ہوا کہ حکومت کس طرح چلے گی اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو 1 سال انہوں نے ویسٹ کر دیا وہ حکومت نے عوام کے اوپر اس کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ اس کے ساتھ میں آپ سے یہ بھی چاہوں گی کہ کسی ملک کا وزیر اعظم بننا کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے. اگر آپ کو اس چیز کا ایکسپیرینس نہیں ہے اور آپ آ کر ملک میں حکومت میں پہلی بار آ کر اس چیز کا ایکسپیرینس گین کر رہے ہیں تو کیا اس کا کیا افیکٹ ہوگا ملک پر؟ دیکھیں یہ بڑی تشویشناک اور افسوسناک بات ہے. بالکل ایکسپیرینس کی تو بات نہیں ہے, ایکسپیرینس ان کو فرسٹ ٹائم ملا, ایکسپیرینس تب ہونا تھا, نالج ہونا ضروری تھا, اور وہ نالج جو ہے وہ ریالٹی بیسڈ ہونا چاہیے تھا. ان کا اس پہ ہوم ورک نہیں ہے. اور انہوں نے آنے سے پہلے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ان کے آتے ہی دودھ کی نہریں بہہ جائیں گی, نظام ٹھیک ہو جائے گا, لوگ امپلائی ہو جائیں گے, ملک رائٹ پاتھ پہ چل پڑے گا, قرضے لینے کی ضرورت نہیں رہے گی, یہ ساری چیزیں اس لیے ٹھیک نہیں ہو پا رہی ہیں کہ وہ سارے کلیم جو تھے وہ فیک تھے اور نالج تھا نہیں. اچھا ایک بات, حکومت سے باہر بیٹھ کر تو ہمیں یہی لگتا ہے نا کہ ہم یہ بھی کر دیں گے وہ بھی کر دیں گے, لیکن جب وہ حکومت میں آئے تو ان کو اندازہ ہوا کہ کتنے 20 کا 100 ہے. دیکھیں نا, یہی بات کے لیے میں 2013 میں ان کو لکھا کرتا تھا کہ آپ پریویلنگ سسٹم کے ساتھ نیا پاکستان نہیں بنا پائیں گے, اور میں نے اس کے لیے بہت دفعہ میسیج کیے عمران خان صاحب کے پرانے موبائل نمبر کے اوپر کہ آپ مجھے موقع دیں, اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی کو بٹھائیں, میں ایک پریزنٹیشن دیتا ہوں, آپ کو سمجھ میں آئے کہ فلاز کیا ہیں, اور آپ اگر آپ کی ان پہ کمانڈ نہیں ہوگی تو آپ نظام کو نہیں چلا پائیں گے. عمران خان صاحب نے دیکھیں جی آکسفورڈ سے پڑھا ہو, اس کے بعد کھیلتے تو کرکٹ رہے ہیں, بالکل, اور پبلک سیکٹر کو سمجھنے کے لیے اور اس کے قوانین, اس کے پروسیجر کو جاننے کے لیے ایک مدت درکار ہوتی ہے. اور جس شخص کو پاکستان کے فائل کا نظام سمجھ میں نہیں آتا نا, اور اس کی فائل کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا, وہ ندا اس نظام کو ہولڈ ہی نہیں کر سکتا. اس کو ہولڈ کرنے کے لیے قانون پہ گرفت کا ہونا اور اس کے پروسیجرز پہ گرفت کا ہونا بہت ضروری ہے. دوسری بات یہ کہ اب تک کی ان کی جو پالیسیز ہیں اور جو اب تک کے ان کے سب کچھ چل رہا ہے, اور اسپیشلی جو کچھ رول احتساب بیورو نیب ادا کر رہا ہے, کوئی سول سرونٹ ان کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہے. بیوروکریسی ان کے ساتھ مجھے لگتا ہے کہ سنکرونائز نہیں ہے, وہ ان کو بیہیو نہیں کر رہی ہے, اور اسی لیے ہر چیز کا ریٹ بڑھے جا رہا ہے. چھوٹی چھوٹی سبزی معمولی جس کو ہم کسی کھاتے میں گنتے نہیں تھے, یعنی ادرک تک 1200 اور اب 800 تک چلا گیا کلو, مطلب ایک حد ہے. دیکھ لیں آپ 20 روپے کا ایک انڈا ہو گیا ہے, حد ہے ہر چیز کی. مرغی دیکھیں, تو ریٹ میں نہیں رہا, مرغی 300-400. اصل میں میں یہ سمجھتا ہوں یہ بیوروکریسی ان کے ساتھ نہیں چلنا چاہتی, اور ان کے کوئی ایسی مطلب آپس میں کوارڈینیشن نہیں ہے, یہ بیوروکریسی کے معاملات کو نہیں سمجھ پا رہے, یہ سول سرونٹ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے کہ سول سرونٹ کی پریشانیاں کیا ہیں, مسائل کیا ہیں. اور آپ دیکھیں نا جی کہ کل انہوں نے ایک وہ پولیس کے اس پہ کہہ دیا جی کہ ہم تنخواہیں نہیں بڑھا سکتے جب تک ہمارے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. آپ تنخواہیں نہیں بڑھائیں گے, مہنگائی بڑھتی جائے گی, کرپشن بڑھے گی. انہوں نے تو جب آپ ان کی سیلریز انکریز نہیں کریں گے تو وہ تو پھر کرپشن کی طرف ہی دیکھیں جی, انہوں نے جینا ہے, انہوں نے اپنے بچے پالنے ہیں, اپنی ضرورتیں پوری کرنی ہیں, وہ کہاں سے پوری کریں گے؟ آپ تو بائی کمپلشن ان کو مزید کرپشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ ندا, آپ کو کوئی اندازہ ہے کہ سب سے قیمتی اثاثہ کسی بھی جاندار کا, خواہ وہ چرند پرند جانور, کتا بلی, انسان, کوئی بھی ہو,
دی موسٹ ویلیوبل ایسٹ اینی لیونگ جو ہے نا جو جاندار ہے وہ اس کا کیا ہے اثاثہ؟ فوڈ. نہیں. دیکھیں کسی بھی جو جیتی جاگتی شے ہے نا خواہ وہ چرند پرند جانور انسان جو بھی ہے میں یہ سمجھتا ہوں اس کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کا ٹائم. اس لیے کہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی ریفیولنگ نہیں ہے. دیکھیں نا ندا جس ٹائم پر ہم یہ ٹی وی اسٹیشن میں اندر آئے ہیں دنیا کی کوئی قیمت دے دیں آپ اس وقت کو واپس نہیں لا سکتے اور یہ کنٹینیوس ڈرین کر رہا ہے ایسے ہی. اور اگر آپ کو نالج نہیں ہے اگر آپ گرفت نہیں کر پا رہے آپ قوم کے وقت اور قوم کی دیگر متعدد کاسٹ کے اوپر خود ٹیچنگ پہ لگے ہوئے ہیں اپنی ٹیم کو ٹیچ کروا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب کو ٹیچ کروا رہے ہیں تو قوم کا وقت جو سب سے قیمتی چیز ہے جس کی کوئی بھرپائی نہیں ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کسی کا وقت ضائع کرے جو کام ندا میں آپ کا آج کر سکتا ہوں نا اگر وہ میں کل کرتا ہوں اور یہ 24 گھنٹے آپ کو اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے ندا میں بلیو رکھتا ہوں کہ اللہ کے ہاں آپ کو اس کے آگے جواب دے رہا ہوں کیونکہ یہ آپ کا سب سے قیمتی ایسٹ تھا جو میں نے ضائع کیا. ٹھیک ہے نا. اور جو قومیں وقت کو سمجھ جاتی ہیں نا وقت کی اہمیت افادیت کو وہی قومیں ترقی کرتی ہیں. ہم آج تک یہ نہیں سمجھ پائے کہ وقت بہت قیمتی ہے جو ہمارے پاس سرپلس ہے ہم اس کو ویسٹ کرتے ہیں اور اس کی کوئی پرپز فلنس نہیں ہے اور یہ کسی بھی جاندار کا قیمتی ترین اثاثہ ہے جس کی کوئی ریمیڈی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو آپ قوم کا وقت ضائع کر رہے ہیں. نہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب حکومت چلانا سیکھ گئے عمران خان صاحب؟ نہیں ابھی بھی نہیں سیکھے. نہیں اس کی وجہ میں بتاتا ہوں ان کی نیت اچھی ہوگی لیکن ندا ایک بات ہے کہ جس ایج میں وہ جا چکے ہیں نا اس ایج میں انسان لرن نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اور وہ ٹائم رہا نہیں. ٹھیک ہے نا. ان کے لیے سب سے بہتر یہ ہوگا کہ ان کے پاس جتنی ٹیم اس وقت تک ہے میری رائے میں تو مجھے ان میں سے ایک بھی کسی قابل شخص نظر نہیں آتا. ان کو اور ان کے ساتھ جو بھی مختلف قوتیں ہیں قوم کے انہیں بہت جلدی رائٹ لوگ تلاش کرنے چاہیے ان رائٹ لوگوں کو آگے لے کر آنا چاہیے. تو وہ رائٹ لوگ کہاں سے آئیں گے آپ کو کیا لگتا ہے؟ یہی تو ندا اصل بات ہے کہ لیڈر کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ رائٹ انسان کو موب میں سے تلاش کرے. یہ خود تلاش کریں ان کے ساتھ جو قوتیں تلاش کریں تاکہ وہ لوگ سامنے آئیں جن کے ذریعے اس ملک کے نظام کو آپ جلد از جلد کسی بہتر ٹریک پر لے جائیں. آپ اگر ویٹ کرتے رہیں گے اور ان کو لوگوں کو ٹریننگ پہ لگا رکھیں گے جنہیں کچھ بھی نہیں آتا اور آپ ایک پروونس بھی پورا پنجاب کا سٹیک پہ لگا کے بیٹھے ہیں آپ نے سرحد سٹیک پہ لگایا ہوا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ آپ نے بلوچستان سٹیک پہ لگایا ہوا ہے. دیکھیں جیسے باقی پارٹیز میں یہ کہ خاندانی جیسے چاہ رہے ہیں کہ ہماری نسل ہی آگے آئے. پی ٹی آئی کا پیپلز پارٹی کا دیکھیں بلاول بھٹو صاحب آگے آ رہے ہیں. نون لیگ کا دیکھیں مریم نواز سامنے آ رہی ہے. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے ان لوگوں کو ایکسپیرینس ہے حکومت چلانے کا؟ نہیں ندا میں بتاؤں ابھی تک افسوس کی بات یہ ہے کہ شاید قائد اعظم کے بعد پاکستان کو کوئی بڑی لیڈرشپ ملی ہی نہیں. صحیح. اور انہیں یہ اس بات کا ادراک ہی نہیں ہے کہ ان پر پہلی پرائم ذمہ داریاں کون سی ہیں. اور وہ جو بچے ناچ رہے ہیں وہ تو صرف اپنے پرانے وہ جو کرم ہے ان کے بزرگوں کو ان کو بچانے پر ناچ رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ ان کی کوئی ایسی ایبلٹی ہے جس کی بنیاد پر وہ لیڈ کرنے کے قابل ہیں. میں نہیں سمجھتا ان میں وہ سوچ ہی نہیں ہے. دیکھیں دین اسلام جو کسی بھی حکمران پر پہلی ذمہ داری عائد کرتا ہے وہ انصاف کا قیام ہے. بالکل. اور بڑا اچھا کہا تھا نا میں بار بار کہتا ہوں نیلسن منڈیلا نے کہ غربت خیرات سے نہیں دور ہوتی انصاف سے دور ہوتی. آپ جس دن جسٹس انشور کر دیں گے ان ٹوٹیلٹی اپنی پورے ٹرو میننگز میں ایٹ ایوری لیول آف دی سوسائٹی ایکسل کرنے لگ جائے گی. ان کو اس چیز کا ادراک ہی نہیں ہے کہ انصاف کس قدر ہے اور کہاں کہاں ناانصافی ہو رہی ہے جس کو یہ امپورٹنس نہیں دے. اس دن ایک انٹرویو میں پرائم منسٹر صاحب سے وہ اینکر صاحبہ نے پوچھا کہ فلاں خاتون نے غربت کے ہاتھوں خودکشی کر لی تو وہ آگے سے کہتے ہیں میں کیا کروں میں کیا کر سکتا ہوں. اس سے زیادہ ہلکا جواب ایک اسٹیٹ کے سربراہ کا وہ اسٹریٹ فارورڈ ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کس سیٹ پر بیٹھے ہیں. نہیں آپ ایٹ لیسٹ اظہار افسوس کریں آپ ایٹ لیسٹ کہیں کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ لوگ اس حالات کو کیوں پہنچے ہیں ان کو ہم نے کیسے ایڈریس کرنا ہے. اس حالات تک ہم نہیں پہنچایا. اور دوسری بات ہے دن بدن بڑھتی جا رہی ہے. دوسری بات یہ نا کہ اس کا مطلب ہے کہ پھر جو آپ نے مسافر خانے کھولے ہوئے وہ سرو نہیں کر رہے
اگر وہ صبر کر رہے ہوتے تو لوگ بھوک کے ہاتھوں خودکشیاں تو نہ کرتے، وہ ادھر ہی چلے جاتے جہاں آپ نے مسافر خانے کھولے ہوئے ہیں۔ اس کا مطلب کہ وہ مسافر خانوں کا بھی ایسا کوئی رول نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو کوئی بہتر تحفظ یا کھانا یا رہائش دے رہے ہیں۔ اگر وہ دے سکتے ہو تو لوگ ادھر چلے جائیں، یا لوگ مانگنا چھوڑ دیں، یہ بار چوکوں میں لوگ نہ کھڑے ہوں، وہ ادھر چلے جائیں۔ مہنگائی بہت بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ بات یہ ہے ندا کہ جو بھی قوتیں اس قوم کے ساتھ سنسیئر ہیں نا، انہیں بہت جلدی بہت بہتر فیصلے لینے ہوں گے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت نکلتا چلا جا رہا ہے اور اس کا بہت نقصان ہو رہا ہے، اور یہ قیمتی ترین اثاثہ ہے جس کو ہم ضائع کرنے جا رہے ہیں۔ اور پلیز نیتیں بہت اچھی ہوں گی، لیکن لوگ وہ چاہیے جن کی کمپیٹنس ہو، وہ ڈیلیور کر پائیں۔ آپ اگر عمران خان صاحب لیڈ پر رہنا چاہتے ہیں ضرور رہیں، قوتیں رکھنا چاہتی ہیں ضرور رکھیں، لیکن ان کی ٹیم کو ٹھیک کر دیں، بہت ضروری ہے۔ تو یہ میری تو اس کے اوپر یہ گزارشات ہے۔ ناظرین، یہاں پر ہم لیں گے ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔